5ویں کوتاہی جو کی جاتی ہے وہ یہ کہ کاروبار اور دکان جس کے قبضے میں ہوتا ہے وہی اس کو چلاتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کاروبار کے اندر ترقی بھی ہوتی ہے، نفع بھی ہوتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد جب وراثت کو تقسیم کرنے کا خیال آتا ہے تو پھر اصل اور نفع میں جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کتنا اصل تھا جو مرنے والے نے چھوڑا اور کتنا نفع تھا جو مرنے والے کے کسی ایک بیٹے نے یا چند بیٹوں نے اپنی محنت سے وہ کمایا اور اس کاروبار میں اضافہ کیا۔ اس میں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، اس لیے کہ ابتدا میں جب کوئی مرتا ہے تو دکھ اور غم کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہر ایک چشم پوشی کرتا ہے، کوئی زبان نہیں کھولتا۔ بعض بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جب وہ شعور کے مرحلے میں قدم رکھتے ہیں اور سوچتے سمجھتے ہیں یا ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کا بھی حق ہے اور مرنے والے نے یہ چھوڑا تھا، تو پھر جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور چھٹی کوتاہی جو عام ہے وہ یہ کہ بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا۔ بہت سے لوگ بہنوں سے اپنا حق معاف کروا لیتے ہیں، اور معاف کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ بہنوں کے اندر ہمارے معاشرے میں اب تک بھی ساری بے حیائی کے باوجود اب تک بھی ہمارے معاشرے میں بہنوں اور بیٹیوں میں شرم حیا زیادہ ہوتی ہے۔ بھائیوں کے سامنے وہ نظر نہیں اٹھا سکتی، اور بہت سے خاندانوں و معاشروں میں بہنیں یا بیٹیاں سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو سب ہی ہمیں حریص، لالچی اور بھائیوں کی بدخواہ اور دشمن قرار دیں گے، اور لوگوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ تم حصہ لیتی ہو وراثت میں۔ آپ دیہاتی معاشروں میں چلے جائیں، بہن زبان نہیں کھول سکتی وراثت کے لیے، اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ میرا جینا حرام کر دیا جائے گا اگر میں نے اپنی وراثت میں اپنا حصہ طلب کیا۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایسی بہنوں کو حج کروا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ وہ بیچاری بھی خوش ہو جاتی ہے کہ بھائیوں نے بڑا احسان کیا میرے اوپر کہ مجھے حج کروا دیا، حالانکہ ہو سکتا ہے وراثت میں اگر اس کو پورا حصہ ملتا تو 20 لاکھ ملتا، 25 لاکھ ملتا یا زیادہ ملتا، اور انہوں نے اس کے حج پر 2-4 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کو خوش کر دیا۔ تو حج کروانا یہ وراثت کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ بعض تحفے تحائف دے دیتے ہیں یا خوشی غمی کے موقع پر کچھ دیتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی بہن کا حق ادا کر دیا، حالانکہ وہ دیتے بھائیوں کو بھی ہیں، بھائیوں کی اولاد کو بھی دیتے ہیں، لیکن جو کچھ بہنوں کو دیتے ہیں اسے اپنا احسان سمجھتے ہیں اور اسے وراثت کا بدل قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ چھٹی کوتاہی ہے جو وراثت کے سلسلے میں کی جاتی ہے کہ بہنوں کا حق نہیں دیا جاتا، اور یہ زمانے جاہلیت سے چلی ہوئی کوتاہی ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں جو جاہل تھے وہ بھی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی بہنوں اور بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، مگر وہ تو جاہل جو تھے وہ صاف صاف کہتے تھے کہ بہنوں اور بیٹیوں کا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں حق ہے، لیکن یہ کہ ہم نے معاف کروا لیا، ہماری بہنوں نے معاف کر دیا، تو اس معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں بہتر صورت یہ ہے کہ جو بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دے دیا جائے، وہ قبضہ کرنے کے بعد پھر اگر چاہیں خوش دلی سے اپنا حصہ، اپنا حق بھائیوں کو دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں۔ یہ دینا تو ہے خوش دلی سے، اور یہ معاف کرنا ہے صحیح طریقے سے۔ باقی جو ہمارے طریقے ہیں وہ شریعت کے مطابق طریقے نہیں ہیں۔ 7ویں کوتاہی جو وراثت کی تقسیم میں کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی مرنے والے کی بیوہ نکاح ثانی کر لے تو اسے وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کا وراثت میں کوئی حق نہیں جانتا۔
یعنی ہماری نظر میں یہ اس کا بہت بڑا جرم ہے کہ اس نے دوسرا نکاح کر لیا. تو یہ دو کوتاہیاں، دو بڑی غلط رسمیں، ایک تو یہ کہ بیوہ کو نکاح ثانی سے محروم رکھنا، اور دوسرا یہ کہ اس کو وراثت سے بھی محروم کر دینا. حالانکہ قرون اولیٰ میں جبکہ اسلامی تعلیمات ہر شعبے میں زندہ تھی تو کوئی بے نکاحی عورت رہتی نہیں تھی، نہ بے نکاح مرد اور نہ بے نکاحی عورت، بلکہ ہر متعلقہ کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا تھا اور ہر بیوہ کے لیے کوئی نہ کوئی رشتہ. ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ 4 دفعہ 5 دفعہ کوئی عورت بیوہ ہوئی، لیکن بیوہ ہوتے ہی اس کا دوسری جگہ رشتہ ہو گیا، اور اس رشتے کی وجہ سے، اس نکاح ثانی کی وجہ سے کوئی بھی اس کو وراثت سے محروم نہیں رکھتا تھا. لیکن ہم نے اس کو بہت بڑا جرم بنا دیا اور بہت بڑا عیب کہ جو عورت بیوہ ہونے کے بعد دوسرے نکاح کی بات کرے یا دوسرا نکاح کر لے تو خاندان والے اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو وراثت سے بھی محروم کر دیتے ہیں. تو بھئی یہ 7 بڑی بڑی کوتاہیاں ہیں جو کہ وراثت کے تقسیم میں کی جاتی ہیں. ایک 8ویں کوتاہی وہ یہ کہ عام طور پر ہمارے ہاں بڑا بھائی یا بڑا بیٹا جو ہوتا ہے وہ سب کچھ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. کیا دکان اور کیا زمین اور کیا کاروبار، سب کچھ وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کی پرورش کرتا ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر وہی مالک بن کے رہ جاتا ہے اور اپنے چھوٹے بھائیوں کو کچھ بھی نہیں دیتا. ہمارے ہاں مسجد میں ایک نمازی ایسا ہے کہ جس کو میں دیکھتا ہوں کہ بیچارہ بڑی مشقت والی زندگی گزار رہا ہے، کہ ڈرائیونگ بھی کرتا ہے اور پھر فارغ وقت میں رات کو لوگوں کی گاڑیاں بھی دھوتا ہے، یوں اپنی گزر بسر کرتا ہے، جبکہ اس کا بھائی گاڑیوں میں پھرتا ہے اس لیے کہ بڑے بھائی نے اس کی ساری جائیداد پر قبضہ جما لیا. تو ایک بھائی ایسی خوشحالی والی زندگی گزار رہا ہے اور دوسرا ایسی تنگی ترشی والی. تو یہ 8ویں کوتاہی ہے جو وراثت کی تقسیم میں کی جاتی ہے کہ بڑا بیٹا یا بڑا بھائی سب کچھ کا مالک بن جاتا ہے اور اپنے یتیم بھائی بہنوں کا کچھ بھی خیال نہیں کرتا. جبکہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ عنقریب دوزخ کی آگ میں جلیں گے. اور ایک حدیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرج مال الضعیفین، اے مسلمانوں میں تم کو 2 کمزور افراد کے مال سے خاص طور پر بچنے کی وصیت کرتا ہوں. ویسے تو کسی بھی مسلمان کا، کسی بھی انسان کا حق مارنا، اس پر قبضہ جمانا، اس کو غصب کرنا وہ حرام، لیکن آقا نے فرمایا کہ 2 کمزور افراد ایسے ہیں کہ میں ان کے مال سے بچنے کی تمہیں خاص طور پر تلقین کرتا ہوں. ایک کمزور فرد ہے عورت اور دوسرا کمزور فرد ہے یتیم. فرمایا کہ ان کے مال کے قریب نہ جانا. تو بھائی یہ اس سوال کا جواب تھا کہ وراثت کی تقسیم میں کون کون سی کوتاہیاں ہیں جو آج کی جا رہی ہیں. دوسرا سوال جو اٹھایا گیا، کیا بیٹیوں کا جہیز یہ وراثت کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟ تو قطعاً نہیں. یاد رکھیے کہ وراثت تو تقسیم ہوتی ہے مرنے کے بعد اور جہیز دیا جاتا ہے زندگی میں. اول تو جہیز یہ کوئی اسلامی رسم نہیں ہے، ہندوانہ رسم ہے. بالخصوص یہ نمائشی رسم. اپنی بیٹی کو کوئی ہدیہ یا تحفہ دینا یہ جائز ہے اور دینا چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے، لیکن جہیز کو جیسے ہم نے فرض اور واجب کا درجہ قرار دے دیا تو یہ فرض اور واجب تو کیا ہوگا، سنت بھی نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، لیکن کسی ایک کو بھی جہیز کا دینا یہ ثابت نہیں ہوتا. زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت فاطمہ،
رضی اللہ عنہا کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آٹا پیسنے والی چکی اور پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ اور سر رکھنے کے لیے تکیہ، یہ چھوٹی موٹی چیزوں کا نام لیتے ہیں، یہ حضور نے دیے تھے. حالانکہ ان کی حیثیت تو صرف یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں چونکہ حضرت علی تھے، آپ کے ساتھ رہتے تھے، اور شادی کے بعد اب ان کا گھر الگ کرنا تھا، تو چند بنیادی ضروریات کا ان کے لیے انتظام کیا گیا تھا، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ اپنا حصہ شامل کیا، اپنا پیسہ شامل کیا. اس طریقے سے ان کے لیے چند بنیادی ضروریات کا انتظام کیا گیا تھا. اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 خواتین سے شادیاں کی، اور آپ کی اکثر بیویاں بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں، سرداروں کی بیٹیاں تھیں، لیکن کسی ایک بیوی کے بارے میں بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ جہیز لے کر آئی ہو. آپ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سیرت دیکھ لیجیے، وہ کیا جہیز لے کر آئی تھی. آج آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کو دیکھ لیجیے، وہ کیا جہیز لے کر آئی تھی. تو بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں تھیں جو آپ کے نکاح میں آئیں، لیکن ان میں سے کسی کے بارے میں ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جہیز لے کر آئی ہوں. اور پھر صرف حضور نے نکاح نہیں کیے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نکاح کیے، آپ کی صحابیات نے نکاح کیے، لیکن کسی ایک واقعے میں بھی اس طرح کا جہیز ثابت نہیں ہوتا جس طرح ہم نے اس کو لازم پکڑ لیا ہے. اور کتنی ہی بہنیں اور بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے والدین معاشرے کی ڈیمانڈ کے مطابق جہیز دینے کی سکت نہیں رکھتے اور رسمیں ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ان کی جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں اور وہ نکاح سے محروم گھروں میں بیٹھی ہیں. کون ذمہ دار ہے ان کی جوانیوں کے داغدار ہونے کا؟ کون ذمہ دار ہے ان کے والدین کی تکلیفوں اور پریشانیاں کا؟ یہ ہم ذمہ دار ہیں. اول تو جہیز ہے نہیں، اور اگر جہیز ہے بھی ہم نے اپنی بیٹی کو دیا تو کیا ہم بیٹوں کو کچھ نہیں دیتے؟ بیٹوں کی شادی پر ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، کیا ہمیں اس کا احساس نہیں ہے؟ بیٹوں کی تعلیم پر کتنا خرچ کیا جاتا ہے. ہر گھرانے کی میں بات نہیں کرتا، لیکن اکثر گھرانوں کا حال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیٹوں پر 10 گنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے بیٹیوں کے مقابلے میں، لیکن اس کو کوئی نہیں یاد رکھتا. بیٹی پر جو خرچ کیا ہے اس کو یاد رکھتا ہے. ہائے اللہ، کیسا مسلمان ہے!